السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 94 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کے 10 ہجری تک کے ایئرز جو ہیں وہ ہم پہلے کمپلیٹ کر چکے، اور لاسٹ کلاسز کے اندر جو لاسٹ 93 92 کلاسز تھیں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج، اس سے متعلق واقعات، اور ایون حج کے بعد کے بھی یا حج کے سفر سے واپسی کے متعلق بھی کچھ واقعات، جس میں غدیر کا واقعہ تھا یا اور مختلف خطبات تھے، ان چیزوں کو بھی ہم پچھلی کلاسز کے اندر ڈسکس کر چکے۔ تو آج ہم 94 نمبر کلاس کو 11 ہجری کے واقعات یا 11 ہجری سے ریلیٹڈ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ چیزیں تھیں ان کو پڑھیں گے یا سمجھیں گے۔ اور اس کے اندر سمجھ لیجیے، جو آپ آج کی سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہ جبریل علیہ السلام سے اسپیشل ملاقات۔ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے واپس آتے ہیں حج کے بعد، تو مختلف سیرت نگاروں نے مختلف چیزیں رپورٹ بھی کی۔ اس کے اندر سمجھ لیجیے ایک اہم واقعہ یا پھر ایک ایسا اہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جبریل امین کے ساتھ ملاقات کا واقعہ بھی کچھ سیرت نگاروں نے نقل کیا، جس کے اندر ایک اہم سیرت کی کتاب ہے سیرہ مصطفیٰ کے نام سے، جو کہ سمجھ لیجیے مولانا محمد ادریس کاندھلوی کے نام سے منسوب ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جب 11 ہجری کے واقعات نقل کیے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اسپیشل واقعہ بھی وہاں پہ نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص جو ہے، جن کو سمجھ لیجیے لوگ نہیں پہچانتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہ اس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 50 کے اوپر، اس کے علاوہ سمجھ لیجیے ترمذی کے اندر بھی، مسلم میں بھی، نسائی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے اس واقعے کا، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ انہوں نے وائٹ کلر کے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، اور ان کو کوئی شخص وہاں پہ اس وقت نہیں پہچانتا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے ہیں تو سمجھ لیجیے حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، یا اور بھی اس کے راویوں میں ہیں لوگ، لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ والی جو روایت ہے ہم اس کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور اس کی مختلف طرق جو ملتے ہیں روایت کے، اس میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے بلیک کلر کے بال تھے، جو شخص نبی علیہ السلام سے اسپیشل ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اور آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حضرت جبرائیل کس طریقے سے تھے، یا ان کی کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو یہ سوالات کرنے یا پھر اسلام یا ایمان کے بارے میں انکوائر کرنے آئے تھے۔ تو اس طرح کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور مختلف صحابہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اس شخص کو کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اللہ سے ملنے پر، اس کے رسولوں پر، اور دوبارہ سے جی اٹھنے کے اوپر، یعنی جو قیامت کے قریب معاملہ ہوگا اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص کو کہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو یہ جواب سن کے بھی اس شخص نے اس کی تصدیق بھی کی، یعنی یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ ایک شخص باہر سے کویسچن کرنے آ رہا ہے اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ پھر ایمان کے سوال کے بعد اس شخص نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو فرمایا یا بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو اس کے علاوہ روزے جو کہ فرض ہیں وہ رکھو، ٹھیک ہے۔ یعنی مختلف جو سمجھ لیجئے پلرز آف اسلام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایکسپلین کر کے اس شخص کو بتا دیا کہ یہ اسلام ہے، یا یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ تو سمجھ لیجئے اس کے اوپر بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے تصدیق کی کہ واقعی ہی یہی معاملہ ہے اسلام کا۔ اب یہ سمجھ لیجئے پھر اس نے ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب کے اوپر فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، یقیناً ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، تو نبی الاسلام نے انہیں کہا کہ اگر تم یہ نہیں سمجھتے یا پتہ نہیں چلتا کہ تم اللہ کو اس وقت دیکھ رہے ہو، تو کم از کم تمہارا یہ معاملہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے نبی علیہ السلام سے اور بھی سوالات پوچھے، اس پہ بھی چلتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں یہاں پہ رک کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کے لیے احسان اصل میں پیک لیول ہے، یعنی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اور نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اصل میں عبادت کی پیک یا عبادت کا اصل لطف اس چیز کے اندر ہے کہ بندے کو یہ فیل ہو، یہ اس کو محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے ہمارے لیے یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جب ہم اپنی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی عبادات کریں، تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا یہ سمجھ لیجئے تقویٰ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی چیز، ویسے مثال کوئی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن چونکہ ہم لوگ خود اتنی چھوٹے لیول کے اوپر ہیں اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے پھر چیزیں کئی دفعہ سمجھ بھی جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مکھی کی مثال بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مچھر کی مثال دے دی لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس طرح اگر ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں اور ہمارا کوئی باس اگر ہمارے سر پہ ہو، ہمارے ایون پیرنٹس ہی ہمارے سر پہ ہوں، یا ہمارا کوئی بڑا ہی ہمارے سر پہ ہو، تو ہم بچے ہوتے ہوئے یا درمیانی عمر میں بھی جا کے دیکھیں تو ہم بڑا کیئر کرتے ہیں کہ ہمارا باس یا ہمارا ٹیچر یا ہمارا جو ہے کوئی ایڈمنسٹریٹر ہمارے سر کے اوپر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اوپر CCTV کیمراز فٹ ہیں، تو ہم کتنی احتیاط کے ساتھ اس چیز کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہے، ان کے احسان کا یہ لیول نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ معاملہ رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ جب ہم اس کی عبادت کریں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر کم سے کم اللہ ہمیں لازمی اس وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ احسان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کو جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی جبریل اس وقت ایک عام شخص کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے نبی علیہ السلام سے انسانی شکل میں آ کے سوالات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ابھی تک جو صحابہ ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے ہے، اور اس طرح خوبصورتی کے ساتھ کیوں سوال کر رہا ہے، اور پھر تصدیق بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کے ہر سوال کے اوپر ان کو یہ بھی کہتے کہ آپ نے درست کہا، یہی معاملہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ پھر اس نے یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اس شخص نے، کہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ جو پوچھنے والا ہے نا، وہ اس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی جس نے بتانا ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے جو بتایا اس کا مفہوم ہے کہ اس کا علم جو ہے نا میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو آپ کویسچن کہہ رہے ہو نا، آپ کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے اور میرے پاس بھی اس کا کوئی علم اس حوالے سے نہیں ہے۔ ہاں لیکن میں آپ کو کچھ علامات بتا دیتا ہوں، یعنی پبلک کے لیے کچھ علامات نبی علیہ السلام نے پھر بتائیں۔ جیسے ایک علامت یہ نبی علیہ السلام نے بتائی کہ جب جو ہے جو باندی ہوگی وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، اور پھر ایک اور بھی علامت بتائی قیامت سے پہلے یہ معاملہ ہوگا کہ جب سیاہ اونٹ یا پھر بکریاں، ریوڑ اونٹ چرانے والے یا پھرانے والے لوگ یا ان کے ذریعے سے اپنے روزی روٹی کمانے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑی بلڈنگز یا بڑے بڑے مکانات تعمیر کریں گے، اور اس کے اندر ایک دوسرے سے بازی لے کے جانے کی، یعنی اس میں مقابلہ کرنے کی کوششیں کریں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے نبی علیہ السلام نے بتائیں۔ اور ان 5 چیزوں میں سے جن کا یہ بھی بتایا کہ ان 5 چیزوں میں سے جس کا صرف اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں، یہ قیامت بھی جو ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی طرف اشارہ کر کے بتایا ان کو، جس کی آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ کی طرف اشارہ کیا اس شخص کے لیے کہ اللہ کے علاوہ علم الساعہ یا پھر قیامت کا علم یا اس کی آمد کا، کہ وہ کس لمحے ظاہر ہو جائے گی، کس وقت آ جائے گی، تو اس کا کوئی کسی کے پاس علم نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ یہ باتیں نبی علیہ السلام نے ان کو بتائیں، انہوں نے پھر اس بات کی بھی تصدیق کی۔ پھر نبی علیہ السلام کے سے یہ سوالات مختلف کرنے کے بعد جب وہ شخص وہاں سے واپس لوٹنے لگا نا، تو وہ نکل گئے وہاں سے،
یعنی وہ شخص جو وائٹ کپڑوں میں بڑے خوبصورت، اور اس کے اوپر کوئی بتایا جاتا ہے کسی قسم کے کوئی آثار نہیں تھے کہ لگے کوئی مسافر آیا ہو، اور لوگ مدینہ کے یا ادھر کے لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اس شخص کو نہیں جانتے تھے. جب وہ واپس چلا گیا نا وہاں سے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جاؤ اس شخص کو دیکھو ذرا باہر جا کے. جیسے ہی وہ لوگ باہر گئے تو ان کو تو وہ کہیں پہ وہ نظر ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. تو پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ واپس آئے اور پوچھا کہ وہ تو نہیں ہے باہر. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بتایا کہ وہ اصل میں جبرائیل تھے یا جبریل علیہ السلام تھے، جو کہ لوگوں کو دین کا علم سکھانے آئے تھے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں کے اندر بھی آیا کرتے تھے، یعنی انسانی شکل میں بھی آئے. جیسے اس روایت سے پتہ چلا کہ صحیح بخاری کی جو ہم نے آپ کے سامنے 50 نمبر روایت، یا ترمذی کی 2610، یا اور کتابوں میں بھی یہ روایت یا یہ واقعہ، اس کو حدیث جبریل بھی لوگ کہتے ہیں، مختلف نام اس کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس مختلف شکلوں کے اندر بھی آیا کرتے تھے، اور عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ حضرت جبریل ہیں اور یہ کوئی ایسی علم اور حکمت سے بھری ہوئی بات بتانے آئے ہیں. اس سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آئی یہاں پہ آج سیرت کے اس پہلو سے کہ جبریل علیہ السلام صرف قرآن سے متعلق وحی لے کے نہیں آتے تھے، یعنی صرف قرآن پاک کی آیات ہی نبی علیہ السلام کو بتانے نہیں آتے تھے، بلکہ ان قرآنی آیات کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو کہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ بھی لوگوں کو سمجھانے بتلانے آتے تھے. لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل ہیں. جب وہ چلے جاتے تو نبی علیہ السلام پھر واضح کر کے بتا دیتے کہ یہ وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے وہ انسانی شکل میں میرے پاس آ کے سوال کر رہے تھے. اور یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ حضرت جبرائیل کو صرف اس موقع کے اوپر انسانی شکل میں نہیں دیکھا گیا، اور بھی جگہوں پہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ سمجھ لیجئے جیسے جنگوں کا موقع تھا، جیسے غزوہ بدر تھی یا اور بھی جنگیں تھیں، وہاں پہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ایک جنگ کے موقع کے اوپر غالباً غزوہ احد کے بعد کا واقعہ تھا، ایک جنگ کا، جب نبی علیہ السلام کو بنو قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم ملا، تو اس وقت ایون حضرت جبرائیل نے اپنے ہتھیار تک پہنے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ان کو کوچ کرنے کا، یا پھر دوسری جگہ پہ غالباً بنو قریظہ کی بات تھی، وہاں پہ بھی کوچ کرنے کے لیے بھی انسانی شکل کے اندر ان کا معاملہ ہوا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے. اور مختلف جنگوں کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے تھے کہ جو حضرت جبرائیل کے علاوہ بھی فرشتے ہوتے تھے، وہ انسانی شکل کے اندر ہی گھوڑوں کے اوپر یا مختلف جگہوں پہ مدد کے لیے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک خاص یہ قوت نبی علیہ السلام کے دور میں بھی عنایت فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انسانی شکلوں میں بھی بھیج دیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس وحی کا معاملہ کرنے کے لیے، اور اس میں خاص طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ ہوتا تھا. اور قرآن پاک کی ساری جو وحی ہے، یہ بھی چیز سمجھ لیجیے، وہ ساری وحی جو ہے وہ اسپیشلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی پاس تھی، جو کہ اللہ سے وہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا کرتے تھے. بلکہ اس کے اندر آپ یہ بھی ایک چیز نوٹ کر لیجیے یہاں پہ کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت کے اوپر نبی علیہ السلام سے منسوب یہ روایت ملتی ہے ہمیں صحیح بخاری 4855 کے اوپر. صرف 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبہ دیکھا. ٹھیک ہے، اور اس بات کی گواہی یا اس کی شہادت بی بی عائشہ نے بھی دی. جیسے صحیح بخاری 4855 ہی روایت کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتیں جو ہیں نا، ان کی آپ نے ہمیشہ تصدیق نہیں کرنی، بلکہ تکذیب یا اس کا انکار کرنا ہے. کہ اگر کوئی یہ بات کہے تو آپ نے کہنا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا اللہ کو دیکھا؟ تو بی بی عائشہ نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، یعنی جس طرح ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا. دوسرا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آنے والے جو کل تھے اس کو جانتے تھے؟ یعنی وہ اللہ کی خاص تقدیر جس کا صرف اللہ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں فیوچر میں کیا معاملات ہونے ہیں، وہ اس کا علم نبی علیہ السلام کے پاس کلی طور پہ نہیں تھا. اس چیز کا بھی
حضرت عائشہ نے بتایا کہ اگر کوئی یہ اس کا دعویٰ کر دے کہ ایسا علم نبی علیہ السلام کے پاس تھا تو اس کا آپ کو انکار کر دینا ہے۔ پھر تیسرا کہ نبی علیہ السلام نے کیا کوئی دین کے بارے میں کوئی بات چھپائی، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آپ نے انکار کر دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو آرڈر کر دیا کہ آپ نے پورا دین لوگوں تک کھول کھول کے بیان کر کے پہنچا دینا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کوئی بات بھی دین کے حوالے سے بالکل نہیں چھپائی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امت کے لیے کچھ چیزیں چھپا بھی دی ہیں، کوئی ایسی بات، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی نبی علیہ السلام کے پاس آئی وہ نبی علیہ السلام نے بالکل ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دی، اور اس کو پریکٹس کر کے بھی، پریکٹیکلی بھی لوگوں کو بتایا، سمجھایا، جس کو ہم آج سنت کا نام دیتے ہیں، یا پھر احادیث کے اندر ہمیں وہ باتیں مل جاتی ہیں۔ بلکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے کے اندر ان سے ایک شخص نے یہ سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے، کہ معراج کے اوپر، یعنی یہ باتیں اس طرح سے حضرت عائشہ نے بیان کی کہ ایک مرتبہ کسی لوگوں میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کو اللہ کا دیدار کیا تھا۔ اس کو ہم ویسے معراج والی بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اپنی سمجھ لیجیے سیرت کے اندر بتایا جاتا ہے صرف 2 مرتبہ اوریجنل شکل میں دیکھا، یعنی جو خاص ان کی شکل تھی یا پھر ان کی خاص جسم کی بہت بڑی جسامت تھی، یعنی یہاں تک کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ زمین سے آسمان تک جو نظر جاتی تھی وہاں تک ان کا جو ہے وہ ان کی باڈی پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں تک ایک روایت کے اندر آتا ہے، سمجھ لیجیے اس کے غالباً راوی عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 4856 کے اوپر اس کا بیان آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، یعنی بہت بڑی ان کی شخصیت تھی، اور اس میں اگر پروں کو دیکھا جائے تو وہ 600 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی طرف سے، صحیح بخاری 4856 نمبر روایت کے اندر۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی اوریجنل سمجھ لیجیے شکل کی بجائے انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو کنورٹ کر کے بھیجا کرتے تھے، تاکہ نبی علیہ السلام کو بھی کچھ سمجھ لیجیے کوئی ایسا معاملہ نہ فیل ہو۔ بلکہ یہی بات ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ بہت ڈیفرنٹ تھا کہ ایک خاص اس طرح کی مخلوق کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جانا، یعنی وحی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آ جانا نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ بہت ہی سمجھ لیجیے ایسا ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینس تھا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے اوپر بہت سارے معاملات ہوئے، جس سے نبی علیہ السلام کو بعد میں حضرت خدیجہ نے بھی ڈھارس بندھائی اور سپورٹ بھی کافی کیا کہ یہ سمجھ لیجیے آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، اور یہ وہی والا معاملہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا پھر کنٹینیو ہوا۔ یعنی اس میں مین چیز سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرشتوں کو یا خاص طور پہ حضرت جبریل کو ایک خاص انسانی شکل کے اندر پاور دی ہوئی تھی کہ وہ کنورٹ کر کے اپنی شکل بھی آ جایا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی الہی یعنی کہ قرآنی وحی کے علاوہ بھی مختلف خبریں دینے کے لیے بھی صحابہ کو، اہل بیت کو، اس کے لیے بھی آیا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس یہ نہیں کبھی ہوا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بجائے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دے، نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا صرف واسطہ یا لنک نبی علیہ السلام سے ہوتا تھا، اور پھر وہ نبی علیہ السلام ان چیزوں کو لوگوں میں بھی پریچ کر دیا کرتے تھے یا ان کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے سلام کہا۔ کس طریقے سے؟ نبی علیہ السلام کو انہوں نے سلام کہا کہ عائشہ کو ہمارا سلام کہو، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی طرح حضرت عائشہ کو کہا کہ یہ جبریل آئے ہیں اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ نے بھی آگے سے ان کو بھی آگے سے کہا کہ میری طرف سے بھی ان کو آپ سلام کہہ دیں، لیکن حضرت عائشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت دیکھ نہیں پا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر صحیح مسلم 6304 کے اوپر ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص شخصیت کی شکل جو تھی
وہ لوگوں کو نظر آ سکتی تھی. جیسے یہاں پہ پہلے ہم نے حدیث جبریل جو صحیح بخاری سے 50 نمبر روایت آپ کے سامنے پیش کی, اس میں لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انسانی شکل کے اندر سمجھ لیجیے دیدار کروایا گیا. لیکن یہاں جب حضرت عائشہ کو سلام کے لیے کہا, کیونکہ حضرت عائشہ بھی نبی علیہ السلام کی بیویوں کے اندر سے بہت ان کا علمی طور پہ بھی اور ویسے بھی مقام تھا, تو حضرت عائشہ کی کسی نیکی یا کسی اچھی چیز کے اوپر حضرت جبریل نے جب ان کے پاس سلامتی والا ایک کلمات, جیسے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں, اسی طریقے سے حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام کے گھر جا کے حضرت عائشہ کو سلام کہا, تو حضرت عائشہ نے اس سلام کو ڈائریکٹ نہیں سنا, نہ ہی حضرت جبرائیل کو ڈائریکٹ دیکھا, بلکہ نبی علیہ السلام نے اس سلام کو جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عائشہ تک کنوے کر دیا. اس سے بھی ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ پھر دوبارہ بتا رہے ہیں اس بات کو کہ ہماری آنکھوں میں فرشتوں کو دیکھنے کی پاور نہیں ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دی ہوئی تھی. ہاں, اگر کوئی خاص لیول کے اوپر نبی علیہ السلام کو یا صحابہ کو خاص اوقات کے لیے یا صحابہ کو یا اہل بیت کو یہ پاور دی جاتی تھی, جیسے حدیث جبرائیل کے اندر دیکھا کہ خاص شکل میں آئے جبرائیل علیہ السلام, تو اس شکل میں انسانی شکل میں لوگوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھ بھی لیا. پھر یہاں پہ ایک اور بھی کچھ ہم خبریں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کے علاوہ بھی وحی کی اور کون سی کچھ خبریں جو ہیں جو امپورٹنٹ تھیں وہ بھی لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام تک پہنچانے آتے. جیسے مثال کے طور پہ صحیح ایک اور سمجھ لیجیے روایت آتی ہے جامعہ ترمذی کے اندر بھی کہ نبی علیہ السلام کے جب صحابہ جب تلبیہ وغیرہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آ کے سنن ترمذی کے اندر 829 نمبر روایت ہے, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا, حالانکہ قرآن کے اندر نہیں آپ کو ڈائریکٹ اس طریقے سے آرڈر مل رہا ہوگا کہ صحابہ کو نبی علیہ السلام نے یا حضرت جبرائیل نے کہا اونچی اونچی آواز میں تلبیہ پکارے, بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس طریقے سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ تلبیہ اپنی خاص آواز بلند کر کے پکاریں. تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, جب آپ حج یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پکارتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک اور موقع کے اوپر جب ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے سمجھ لیجئے کہ صحابہ کے اندر یا پھر اہل بیت کے اندر سیدنا حسین علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت کی خبر بھی دینی تھی تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا. یعنی معاملہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام حضرت حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے یا پھر ان کے ساتھ ان کا محبت والا معاملہ تھا, تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اس کا بھی ذکر سمجھ لیجیے کچھ محدثین نے اس روایت کو نقل کیا, جس میں اگر دور حاضر کے محدثین میں دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی صحیحہ کے اندر, علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیحہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے, یا اس طرح کی ایک دو روایات نقل کی ہیں. 821 نمبر روایت اور 117 نمبر سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس روایت کو لے کے آئے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام سیدنا حسین کے ساتھ تھے, تو حضرت جبریل اسپیشل آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ تو اس سے شفقت کر رہے ہیں حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کو, لیکن آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ان کو شہید کر دیں گے. تو نبی علیہ السلام پھر اس خبر کے اوپر رونے لگے, غمگین ہو گئے, اور پھر یہ بھی بتایا نبی علیہ السلام نے کہ حضرت جبریل نے پھر مجھے وہ فرات کے کنارے یا پھر جس جگہ پہ ان کو شہید کیا جائے گا جہاں کا حضرت جبریل نے مقام مجھے بتایا, وہاں کی مٹی سرخ رنگ کی اس کی بھی مجھے زیارت کروائی یا مجھے دکھائی کہ اس مٹی کے اوپر آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو اس طرح کی جو خبریں مختلف بتاتے تھے جو فیوچر کی ہوتی تھی وہ امت کو ڈرانے کے لیے ہوتی تھی کہ آپ نے اس طرح کے معاملات کے اندر کسی ایسے بڑے ظلم کا گناہ کا حصہ نہیں بننا. جیسے سیدنا حسین کی اگر شہادت کی خبر نبی علیہ السلام تک پہنچی تو کچھ صحابہ تک یا بعد میں تابعین تک پہنچائی گئی اس خبر کو نبی علیہ السلام کی روایت کے ذریعے, حدیث کے ذریعے سے, تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اس گناہ کے اندر کہ اس طرح جنت کے نوجوانوں کے سردار کو یعنی حضرت حسین جن کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بہت سی روایتوں میں بیان کی, جس کو ہم حضرت حسین کی ولادت کے موقع پہ بھی بیان کر چکے, تو یہ اس طرح کی حضرت جبریل مختلف فیوچر کی خبریں بھی نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا کرتے تھے. جیسے اگر ہم حدیث جبریل کی طرف ہی واپس جائیں جو ہم نے شروع میں بیان کی, صحیح بخاری حدیث نمبر 50 کے اندر بھی یا اور بھی روایتوں کے اندر جس کا اور بھی کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے, تو اس کے اندر بھی قیامت کا
علم نبی علیہ السلام کو نہیں تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے کے کچھ واقعات نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو بتائے، اور حضرت جبرائیل نے ان کی تصدیق بھی کی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام کو یہ مختلف واقعات بتایا بھی کرتے تھے، القاء بھی کرتے تھے، وحی بھی کیا کرتے تھے. بے شک ان واقعات کو یا ان چیزوں کو غیر قرآن والی وحی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جو قرآن کے اندر نہیں آئے گی لیکن نبی علیہ السلام کو بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ امت کی اصلاح کے لیے اس وحی کا معاملہ کر سکے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل صرف قرآنی وحی نہیں لے کے آتے تھے بلکہ قرآن کے علاوہ بھی مختلف سمجھ لیجئے واقعات کا، فیوچر کا، پاسٹ کا یا پریزنٹ کا، اس سے بھی نبی علیہ السلام کو سمجھ لیں بتایا کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل وحی کے لیے آئے نبی علیہ السلام کے گھر، ٹھیک ہے، سنن ترمذی 2806 میں بھی اور صحیح مسلم اور کچھ کتابوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے. تو نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا آنا تھا اور بتایا کہ میں کل آؤں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت جبرائیل نہیں آئے. تو پھر جب کچھ دن بعد حضرت جبرائیل ملے نبی علیہ السلام کو گھر کے باہر یا کسی جگہ پہ، تو حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میں کل آؤں گا، تو آپ کل آئے کیوں نہیں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے یا وحی کے لیے؟ تو پھر حضرت جبرائیل نے ان کو بتایا کہ مجھے آپ کے گھر میں داخل ہونے سے کچھ معاملات نے روکا تھا. وہ کیا معاملات تھے؟ ایک تو آپ کے گھر میں کچھ تصویریں جو ہیں نا وہ پردے کی شکل میں، جو گھر کا پردہ ہوتا تھا اس کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھے روک دیا تھا. یا پھر آپ کے گھر میں ایک سمجھ لیجئے ڈاگ بھی تھا یا کتا بھی تھا. تو اس وجہ سے ہم ایسے گھروں کے اندر جہاں پہ مجسمے یا تصویریں ہوں یا پھر اس طریقے سے کتے والا معاملہ ہو وہاں ہم داخل نہیں ہوتے. تو پھر یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں اصل میں ہوا یہ کہ سیدنا حسن یا حسین، ان دونوں میں سے، سنن ترمذی کے اندر 2806 پہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس جو ہے وہ سمجھ لیجئے کوئی کتا تھا یا پھر چھوٹا کتا تھا، وہ ان کے گھر میں ان کی چارپائی وغیرہ کے نیچے آ گیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے پھر نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنے گھر سے بھی بھگا دینے کا حکم بھی دیا، جس کا سنن ترمذی 2806 کے اندر ذکر آتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں یا حضرت جبرائیل جو ہیں یہ ایک خاص ایسی مخلوق ہے جن کے خاص پروٹوکولز ہیں. یہ خاص رحمت کے فرشتے بھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، یہ بات لوگوں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جہاں پہ کتا ہو یا تصویر لگی ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں باقاعدہ. تو یہ اوہما خال علیہ السلام یہ باقاعدہ حضرت جبرائیل نے اس وقت بیان کیے جب نبی علیہ السلام کے گھر کے اوپر اس طرح کے معاملات انہوں نے دیکھے، اور پھر ان چیزوں کو ختم کروا کے پھر نبی علیہ السلام نے گھر میں وہ سمجھ لیں جو پردہ تھا جس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں اس کو ختم کروا کے بتایا گیا کہ اس کو آپ کوئی تکیے وغیرہ کے اوپر یا غلاف یا اس طرح کی چیزیں جو نیچے زمین پہ بچھائی جائیں اس پہ کر لیں، لیکن سامنے اس طرح سے لٹکے ہوئے وہ نہ ہو. یا پھر اگر مجسمہ کوئی ایسا بنا ہوا ہے اس کا سر آپ اوپر سے اڑا دیں تو پھر وہ اس کی مجسمے کی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں پھر روایات کے اندر سنن ترمذی جیسے ہم نے 2806 بیان کی. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی رحمت کے فرشتے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں ان کا نزول ہو، تو ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات نہ کریں. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں، اور یہ چیز سمجھ لیں اگر ہم برصغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو یہ ویسے تو اب پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے. ایون جس سعودی عرب کی بات کر لیں، جو یعنی اپنے خاندان کے نام پہ ان لوگوں نے ظالم لوگ ہی کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے ان ملکوں کا نام اپنے ناموں کے اوپر نہیں رکھا، لیکن ان بادشاہوں نے، سعود خاندان نے اپنے نام کے اوپر رکھ لیا، اور صرف یہاں تک نہیں رہے، اپنے خاندان کی حد تک نہیں رہے، نام رکھا، بلکہ مختلف آفیسز جتنے آفیشیل ہیں یا پرائیویٹ ہیں وہاں پہ ان کے بادشاہ کی تصویر، بادشاہ نہیں ولی عہد کی بھی اور پچھلے پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب وہاں تو بڑا پیسہ دولت، یہ پیسہ دولت شہرت یہ اس کو اللہ کی رحمت اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہ آپ نے پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی. یعنی آپ کو یاد ہوگا نا وہ والا واقعہ ہم نے سیرت کی ایک ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور نبی علیہ السلام سو رہے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہوتے ہیں،
اور جو چارپائی یا جس بستر کے اوپر آپ آرام کر رہے ہو تو اس کے سارے جو نشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکن کے اوپر چھپے ہوئے تھے. تو حضرت عمر جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لوٹیں اور آپ کے اوپر یہ معاملہ ہے کہ آپ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آپ کا بستر یہ اتنا سختی اور یہ والا معاملہ. تو نبی علیہ السلام نے کو پھر بتایا کہ ہمارے لیے تو آخرت کے مقامات ہیں. تو اس لیے مطلب کہنے کا یا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے گھروں میں تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں تو ہمارے رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے ہمارے ساتھ سارا معاملہ ہوگا. نہیں، ان چیزوں کا آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا. نبی علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو وحی کرنے کے لیے بھی اس گھر میں بھیج دیتے ہیں اور وہ گھر نبی علیہ السلام کا بھی ہو جائے گا، لیکن ان کا فرشتوں کا سٹینڈرڈ اصول یا ان کی شریعت یا ان کا وہ معاملہ جو اللہ نے ان کے اوپر لازم کر دیا ہے وہ ادھر ہی سٹینڈ کرے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا، چاہے وہ نبی علیہ السلام کا بھی گھر ہو. تو ہمیں بھی اپنے گھروں کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی ایسی تصویروں کا معاملہ یا اپنے گھروں میں کتے پالنے والا معاملہ یا اپنے بیڈ رومز میں یا اس طرح کے معاملات بالکل نہ کریں، جس سے ہمیں آج پتہ چل گیا کہ وہاں پہ رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. ایون حضرت جبریل جو سمجھ لیجئے سارے فرشتوں کے یا پھر وحی کے فرشتوں میں سردار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے وہ نہیں آ سکے تو باقی فرشتوں کے کیا معاملہ. حضرت جبریل کے اگر دیکھیں تو اور بھی القابات قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ایک لقب حضرت جبریل کا روح القدس بھی ہے، یعنی پاک روح. اسی طریقے سے ایک آپ کا نام جو ہے مشہور قرآن پاک کے اندر روح الامین بھی ہے، یعنی امانت دار وحی کرنے والی روح یا ان کا فرشتہ. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ نام ہے، سلطان الملائکہ بھی کہا جاتا ہے یا اس طرح کے اور بھی نام ہیں. لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ حضرت جبریل سے متعلق آج ہم نے سوچا کہ سیرت النبی کے 11 ہجری کے معاملات جب ہم دیکھ رہے ہیں تو حدیث جبریل سے جب شروع کیا تو پھر حضرت جبریل سے متعلق جو بھی ہمیں اور چیزیں بھی سیرت سے متعلق آئیں جو ایون 11 ہجری کے اندر نہیں بھی تھیں یا ان کا مینشن نہیں کیا روایات کے اندر کہ وہ واقعی 11 ہجری سے تعلق رکھتی تھیں یا کسی اور سے، تو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی تاکہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنے سمجھنے کو بھی مل جائے. ابھی آپ کو اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ بھی ہم سے کر لیں تاکہ ہم کلاس کو اینڈ کریں. بلکہ ایک روایت اور بھی یاد آ گئی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اسی طرح بیان فرما رہے تھے صحابہ کے اندر، اور کسی نے سوال بھی پوچھا کہ اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے کیا سارے گناہ معاف؟ تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہاں سارے گناہ معاف، جو اگر شہید ہو جائے اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ بھی آئے ہوئے تھے یا سن رہے تھے اس بات کو. تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سمجھ لیں بات سنی اور پھر لوگوں کو کمیونیکیٹ فوری کر دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی. ان کو مسند احمد 17385 کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف، لیکن جو اس کا قرض ہوگا وہ نہیں معاف ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کو مختلف موقعوں کے اوپر جب خطبہ بھی دے رہے ہوتے تھے تو اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کو کچھ چیزیں بیان کر دیتے تھے، جیسے ہم نے بھی آپ کے سامنے قرض والی بات بتائی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے قرضوں کا بھی یا ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل معاملہ یہ کہ قرض کیونکہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی یا کوئی بھی ایسا معاملہ کیا ہے، جب تک آپ اس کے ساتھ سیٹل ڈاؤن نہیں نہ کریں گے تو وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک اس کے ساتھ آپ اپنا معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں کر لیں گے. بلکہ آج ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جو ہیں اپنے صحابہ کے اندر تھے اور سوال پوچھ لیا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہ مفلس کون ہوگا یا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کر دیا کہ وہ مفلس ہے یا وہ ہے کمزور مالی طور پہ جو جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو روز قیامت جو ہے نیکیاں بھی لے کے آئے گا، نماز ہوگا، روزہ ہوگا، مختلف نیکیاں گنوا کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن وہ اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا نقصان کوئی اور معاملہ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیاں لے کے اس شخص کو دے دیں گے جس کا اس نے یہ معاملہ خراب کیا ہوگا. اور پھر یہاں تک لوگ آ رہے ہوں گے تقاضا کرنے والے کہ میرا اس سے یہ معاملہ تھا، یہ معاملہ تھا،
تو وہ بندہ مفلس اس لیول پہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے گناہ بھی جو ہے نا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی لوگوں کو دے دے کے ان چیزوں کے بدلے میں جو اس نے لوگوں کے حق مارے ہوئے تھے دنیا کے اندر، یا گالیاں دی ہوئی تھی یا کچھ بھی برا کیا ہوا تھا. اب اس کے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جو ہے ان لوگوں کے جن کے اس نے حق مارے ہوئے تھے، اب ان کے گناہ لے لے کے اس نیکیوں والے شخص کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بندہ امت کا مفلس جس کو غریب کہہ لیں یا مفلس کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ شخص نبی الاسلام نے فرمایا امت کا مفلس ہوگا، جو نیکیوں کے باوجود اس نے لوگوں کا معاملہ خراب کیا ہوگا دنیا میں، تو اس سے لے لے کے اس کی نیکیاں بھی لوگوں کو دے کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، او کما قال علیہ السلام. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت سے چیزیں سیکھیں سمجھیں، اور جن کے ساتھ بھی دنیا کے اندر ہمارے معاملات کچھ ایسے ہیں ان کو ہم معاف بھی کریں، ان سے اپنی اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کریں. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو کویسچن پوچھ لیں، ادروائز ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جی ایک کویسچن ہے، واٹ ایف یور فیملی اور ریلیٹیوز پے آف یور ڈیٹ ول یو بی فارگیون؟ جی بالکل، کیوں نہیں. ظاہری بات ہے کہ مثال ہے کوئی بندہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت بھی، جیسے ہم نے روایت بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا اس کے شہید کے سب چیزیں معاف، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا اس کا. ظاہری بات ہے، اس سے مفہوم یہی پتہ چلا لوگوں کے جو معاملات کی وہ معاف نہیں ہوتے. تو اس لیے جب کوئی مر جاتا ہے تو ڈیتھ ہوتی ہے، تو یہی معاملہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، کہ اگر کسی کا قرضہ ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام اس وقت تک جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے جس وقت تک ان کا قرضہ نہ اتار دیا جائے، لوگ ادا نہ کر دیتے. یا ایون جب نبی علیہ السلام کے پاس مال دولت زیادہ ہوتی تھی تو اس کا مال بتایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دیا جاتا تھا. تو اس لیے اگر کوئی اس کا قرضہ ادا کر دے تو اس کا بالکل معاف ہو جائے گا. جیسے مثال ہے کسی کے اوپر کوئی صاحب استطاعت ہوتے ہوئے، یعنی اس کے پاس مال دولت تھا لیکن حج نہیں کر کے جا سکا کسی وجہ سے، تو اس کو نبی علیہ السلام نے اجازت دی اس کی اولاد کو کہ وہ اس کی طرف سے حج کرے، عمرہ کرے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ اگر آپ کا کوئی ہے ایسا معاملہ یا کسی کا بھی، تو وہ اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے جو وارث ہوتے ہیں اس کی وراثت میں سے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوتا ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام، اور پھر اس کا قرض کی ادائیگی کا کام کرنا ہوتا ہے، کہ اس کے ڈیپٹ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے مال سے ادا کیے جاتے ہیں. وہ نہیں دے سکتا تو اس کے لوگ پھر رشتہ دار دے دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کا معاف ہو جاتا ہے دنیا کے اندر معاملہ. جی ایک اور کویشچن ہے، واٹ واز دا ریفرنس فار دا شہید کا قرض؟ جی یہ مسند احمد کے اندر 17385 نمبر روایت ہے، جس میں ایک شخص نے سوال پوچھا تھا اپنے قرض کے، شہید کے گناہ معاف ہونے کے حوالے سے، یا نبی علیہ السلام نے پھر ان کو جواب دیا تھا کہ اس طرح شہید اگر ہو جائے کوئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا. جی اگر کویشچن اینڈ ہو گئے ہیں آپ کے تو آپ بے شک کلاس لیفٹ کر سکتے ہیں، پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آمین آمین، شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.